وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی اپنی ماں کی گود میں تھے وہ بول پڑے اور انہوں نے کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، مجھے میرے اللہ نے کتاب عطا فرمائی ہے۔ وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکن، اور مجھے برکت والا بنایا ہے۔ اینما کنت، جہاں بھی میں ہوں۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور مجھے تاکیدی حکم دیا ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں۔ آیت نمبر 31، ویسے میں نے ساتھ آیت نمبر 30 بھی پڑھ دی۔ آیت نمبر 30 تک گزشتہ درس مکمل ہوا تھا اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے۔ تو آیت نمبر 31 سے آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے سورہ مریم کی۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا کہ سورہ مریم میں اگرچہ ابتدا میں حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر آیت نمبر 16 سے 40 تک حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اسی طرح پھر اس کے بعد آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 63 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر 6 انبیاء کا تذکرہ ہے۔ اور اس سارے تذکروں کا مقصد دراصل توحید کی وضاحت ہے، اور پھر خاص طور پہ ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر ہے آگے چل کر، یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ توحید کے حوالے سے 2 قسم کے گروہ تھے جو اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ ایک گروہ یہود و نصارہ کا تھا، اور ان کے جواب میں گویا سورت کا ابتدائی حصہ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر، حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان دونوں کا ذکر، تو گویا ان کو بتانا مقصود ہے کہ توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، جو تم مختلف قسم کے شبہات اور خیالات رکھتے ہو ان سے پاک ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا۔ اس کے علاوہ کوئی اور جو مفہوم ہے وہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ ایک ہے، اور اسی سے وہ اپنی صفات، اپنی ذات اور اپنی عبادت، اپنے افعال ہر اعتبار سے ایک۔ اس کے علاوہ جو دوسرا گروہ تھا وہ قریشی گروہ تھا، جو مشرکین مکہ تھے، جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قرار دیتے تھے، لیکن شرک میں مبتلا تھے۔ تو ان کو بتانے کے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام جن کے ساتھ تم تعلق کا دعویٰ کرتے ہو وہ تو شرک کے خلاف تھے، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور پھر صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، اس کے علاوہ 6 مزید انبیاء کا ذکر بھی ہے، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے
کہ تمام انبیاء کی دعوت کا مشترکہ نقطہ یہی توحید کا نقطہ تھا، اور تمام انبیاء اپنی دعوت میں ایک یکسانیت کی ایک یکساں دعوت رکھتے تھے۔ اور اس کے علاوہ پھر سورت کے اختتام پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو تسلی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مشرکین کو انذار کیا گیا ہے، تنبیہ کی گئی ہے، اور تنبیہ کا انداز ہمیں شروع سے لے کر اس صورت کے اندر نظر آتا ہے۔ جو لوگ توحید کو ماننے والے نہیں ہیں ان کو تنبیہ کی گئی ہے، اور خاص قسم کا انذار ہے اور خاص قسم کا ایک ڈراوا ہے۔ تو اس میں حضرت مریم علیہ السلام کا اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو جب حضرت مریم علیہ السلام وہاں سے اپنے بیٹے کو لے کر، یعنی جب ان کو درد ذہ ہوا تو وہ باہر نکل گئیں، اور جب جنگل سے واپس آئیں آبادی کی طرف بہت پریشان تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی جو پاک دامنی ہے اس کی وضاحت کے لیے خود ہی کو بندوبست کرے گا۔ تو آپ سے جب کوئی بات کرے تو آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ فقولی انی نذرت للرحمن صوما، آپ کہنے کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے کوئی نہیں بولنا۔ فلن اکلم اليوم انسیا، میں کسی سے بات نہیں کروں گی، آپ نے بالکل بات نہیں کرنی۔ بات کس نے کرنی ہے یہ اللہ تعالیٰ خود ہی فیصلہ فرمائے گا۔ تو وہ بات کس نے کی؟ گود میں جو بچہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے بات کی، اور جب انہوں نے اشارہ کیا کہ بچہ بات کرے گا تو انہوں نے کہا یہ کیسے بات کر سکتا ہے بچہ؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بچے نے بات کی، اور اس نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیہ، مجھے اللہ نے نبوت عطا کی ہے۔ یہ جو فقرہ ہے کہ مجھے اللہ نے نبوت عطا کی ہے، اس سے بعض لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی، گہوارے میں ہی، ماں کی گود میں ہی نبوت عطا ہو گئی تھی۔ ایسا ہرگز نہیں، یہ اللہ کی تقدیر کے فیصلے کا اظہار ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ عالم ارواح کا ذکر آتا ہے کہ جب ابھی آدم علیہ السلام کا خمیر گوندا جا رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فیصلہ اس وقت بھی ہو چکا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نبی بنائے جا چکے تھے۔ عملاً جو نبوت کی عمر ہے وہ 40 سال ہے، اور عملاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 برس کے بعد۔ اس سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ نبوی زندگی نہیں ہے، لیکن جو نبوی زندگی ہے اس سے پہلے فیصلہ تو ہو چکا ہے، اور جس کے لیے فیصلہ ہو چکا ہو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا اپنا خاص انتظام فرماتا ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بچپن سے لے کر 40 سالہ جو غیر نبوی زندگی ہے، اس میں بھی قبل از نبوت کی زندگی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے خاص حفاظت کا انتظام فرمایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو اسی طرح سارے نبیوں کے لیے ہوتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بات کہہ رہے ہیں یہ گویا اللہ کی تقدیر کے اس فیصلے کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ایسے ہوگا۔ ماضی کا جو صیغہ اس میں استعمال ہوا ہے، آگے بھی جو کہا جا رہا ہے وَجَعَلَنِي نَبِيًّا آتَانِيَ الْكِتَابَ، یہ سارے ماضی کے صیغے۔ تو ماضی کا صیغہ اس لیے ہے کہ اللہ کی تقدیر میں فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ ہو کر رہے گا، ایسا ہی ہوگا، اور ایسا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تھا، گویا اللہ کی تقدیر کے فیصلوں کا اظہار ہو رہا ہے۔ یہ بات اس لیے بھی یہیں سے آیات سے ظاہر ہوتی ہے کہ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ مجھے میرے وجود کو اللہ نے مبارک بنایا اور اس میں برکتیں رکھی، میں جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ نے اس میں برکتیں رکھی ہیں۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور مجھے اللہ نے حکم دیا ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا جب تک میں زندہ رہوں۔ تو اب یہ نماز اور زکوٰۃ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب گہوارے میں ہیں تو اس وقت انہوں نے نماز اور زکوٰۃ تو نہیں نہ کرنی، نماز کی ادائیگی کا حکم اس وقت تو نہیں ہے نا، اور نہ ہی زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم اس وقت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نماز اور زکوٰۃ ہے یہ بھی ایک بعد کی ایک سٹیج آنی ہے، جب جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھنی ہے اور جب انہوں نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اسی طرح نبوت کی سٹیج بھی بعد میں آنی ہے، البتہ یہ جو ذکر ہو رہا ہے یہ جس طرح نماز اور زکوٰۃ گہوارے میں ادا نہیں کی جا سکتی، بعد کے ایک فیصلے کا اظہار ہے، بعین ہی نبوت بھی بعد کے فیصلے کا اظہار ہے۔ ان کو بتایا جا رہا ہے، خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ کی تقدیر میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ مجھے اللہ نے کتاب بھی عطا کرنی ہے،
مجھے اللہ نے نبی بھی بنانا ہے، مجھے میرے وجود کو اللہ نے مبارک بنایا ہے، اور مجھے اللہ نے تاکیدی حکم دیا ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں۔ یہ وہی بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ حجر کے اندر فرمائی، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی بندگی کرتے رہیے کرتے رہیے کرتے رہیے جب تک آپ اللہ کے پاس نہ پہنچ جائیں اور آپ کے اوپر موت کا وقت نہ آ جائے، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت نہیں آتی اس وقت تک۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور میں اپنی والدہ کے لیے نیکی کرنے والا ہوں۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور میرے اللہ نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ اب پیچھے ہم آیت نمبر 14 میں پڑھ آئے ہیں کہ جس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، تو ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، وہ اپنے والدین کے بارے میں احسان کرنے والے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، مجھے اللہ نے میری والدہ کے لیے، گویا والد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں ہی کوئی نہیں۔ آپ کی پیدائش جو ہوئی ہے وہ ایک اعجازی شان کے ساتھ ایک معجزانہ تخلیق ہوئی ہے، معجزانہ پیدائش ہوئی ہے، جس میں صرف والدہ کا کردار ہے، فزیکلی والد کا کوئی کردار نہیں ہے۔ لہٰذا وہ جو یہودی بہتان لگاتے ہیں حضرت مریم پر، وہ اس فقرے سے ہی ختم ہو جاتا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، کہ میں اپنے والدہ کے لیے، کوئی والد تو ہے ہی نہیں اس لیے والد کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور میں والدہ کے لیے اگر والد ہوتے تو جس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، کہ اپنے والدین کے لیے، دونوں کے لیے وہ احسان کرنے والا، نیکی کرنے والا، لیکن یہاں صرف والدہ کا ذکر ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ یہودیوں کی طرف سے لگایا جانے والا بہتان جو ہے وہ بہت بڑا بہتان ہے اور جھوٹ ہے، اور اس کا کوئی تذکرہ اور اس کا کوئی تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کی زندگیوں کے ساتھ نہیں ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور میرے اللہ نے مجھے بدبخت اور سرکش نہیں بنایا، جبار سرکش نہیں بنایا، شقیہ بدبخت نہیں بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے، ایک تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں نیکی کے اوصاف رکھے ہیں اور سرکشی کے اور بدبختی کے اوصاف نہیں رکھے، رذائل اخلاق سے اللہ نے بچایا ہے، ایک تو اس کا یہ مطلب ہے۔ دوسرا اس کا یہ مطلب ہے کہ جو شخص والدین کا فرمانبردار ہوتا ہے، والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا ہوتا ہے، وہ کبھی سرکش اور بدبخت نہیں ہوتا۔ اس کی ساری جو نیک بختی ہے اور اس کی جو فرمانبرداری ہے اور اس کی جو اطاعت ہے، وہ اس کو حاصل ہو جاتی ہے صرف والدین سے نیکی کرنے سے۔ اور اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ جو شخص والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا نہیں ہوتا وہ سرکش اور بدبخت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ان احادیث کو جس کی تفصیل احادیث کے اندر آتی ہے، ان احکام کو آپ اگر الگ بھی رکھ لیجئے تو قرآن کی آیات اس بات کا اظہار کر رہی ہیں کہ جو شخص والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا نہیں ہوتا وہ سرکش اور بدبخت ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی تو فرما رہے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور میرے اللہ نے مجھے بدبخت اور سرکش نہیں بنایا، اسی لیے تو میں والدہ کا فرمانبردار ہوں۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، اور سلامتی ہو مجھ پر اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، اس دن بھی مجھ پر سلامتی ہو، وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن میں مروں گا، فوت ہوں گا، اس دن بھی میرے اوپر یہ سلامتی ہو، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا اس دن بھی میرے اوپر سلامتی ہو۔ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مریم۔ اچھا، یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا ذکر ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اس موت کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر زندہ اٹھائے جانے کے ساتھ ہے۔ اس کا تعلق، موت تو ایک دفعہ آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، یہ صحیح حدیث یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا ہے۔ صرف قرآن کے الفاظ سے جو اشتباہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کی وضاحت احادیث سے ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ جس موت کا ذکر ہے اس کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھایا اور صحیح احادیث کے مطابق وہ ایک دفعہ زمین پہ تشریف لائیں گے اور پھر وہ اپنی طبعی موت وہ اللہ کے ہاں پہنچیں گے، ذائقۃ الموت چکھیں گے، اور پھر وہ دوبارہ ایک دفعہ پھر قیامت کو زندہ اٹھائے جائیں گے۔ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ درمیان کا وہ جو یہاں پہ گویا درمیان کا وہ جو سٹیپ ہے اس کا ذکر نہیں ہے، تو تذکرہ نہ ہونا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا وجود ہی نہیں ہے، وہ ایک الگ سے حقیقت ہے۔ ذالک عیسی ابن مریم، چونکہ یہودیوں نے بھی اور عیسائیوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے غلو کیا تھا، افراط و تفرید کا شکار ہوئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کے مرتبے پر فائز کر دیا عیسائیوں نے، اور یہودیوں نے بہتان لگا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ پر ان کو ویسے ہی ولد الزنا قرار دے دیا، نعوذ باللہ من ذالک، اور ایک نبوت کیا ایک عام انسان کے درجے سے بھی کمتر درجہ قرار دے دیا، اور حضرت مریم کے اوپر بہتان لگایا اور یوسف نجار کے نام سے ایک آدمی کو ساتھ منسوب کر دیا۔ ان ساری حقیقتوں، ان ساری باتوں کا، ان سارے باطل شبہات کا یہاں جواب دیا گیا ہے اور حقیقت بتائی گئی ہے، ذالک عیسی ابن مریم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ ہے حضرت عیسیٰ بن مریم۔ اللہ اکبر۔ یہ جو لفظ ذالکہ ہے نا، اس کے بارے میں بھی توجہ فرما لیجئے، اس کے ترجمے کے بارے میں۔ ذالکہ لفظی طور پر یہ بعید کے اشارہ بعید ہے، وہ کے لیے آتا ہے۔ اشارہ بعید ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں وہ، اور جو اشارہ قریب ہوتا ہے اس کے لیے ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں یہ، اور ذالکہ بنیادی طور پر اشارہ بعید کے لیے ہوتا ہے۔ اور بعید دونوں اعتبار سے، ایک بعید ہے فاصلے کے اعتبار سے بعید، ایک بعید ہے مقام و مرتبے کے اعتبار سے بلند، تو دونوں اعتبار سے ذالکہ استعمال ہوتا ہے بعید کے لیے۔ لیکن جہاں کہیں قرآن میں ہم عمومی طور پر دیکھتے ہیں تو اس کا جب ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو اس کی جو سینس بنتی ہے وہ اشارہ قریب کی ہے، اشارہ بعید کی کم ہے، اشارہ قریب کی زیادہ ہے۔ حالانکہ اشارہ قریب کے بارے میں ہاذا الگ سے، اصل میں لفظ ہے زا کے ساتھ ہا لگ جائے تو یہ قریب کا معنی دیتا ہے، اور لکا لگ جائے اور ذا کے ساتھ، اور اس کی مؤنث آتی ذہی، حاضے ہی جیسے ہے، یا پھر تا صرف تا لگا دیں تو جیسے ذالکہ اور تل کا مؤنث کے لیے آتا ہے اور ذالکہ مذکر کے لیے آتا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے۔ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ لفظی ترجمہ وہ ہے، تو صحیح بات یہ ہے کہ اہل لغت نے اس کے دونوں معنی کیے ہیں کہ یہ نزدیک کے لیے بھی آتا ہے، قریب کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، لیکن عام طور پہ یہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں ہاذا موجود ہے، یہ قریب کے لیے۔ لیکن قرآن میں جن چیزوں کے لیے ذالکہ استعمال ہوا ہے، اور اکثر اس کو ہم اشارہ قریب کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو اس میں بھی ترجمہ یہ کیا جاتا ہے۔ جیسے یہاں ذالک عیسی ابن مریم، یہاں یہ ہے عیسیٰ بن مریم، یہاں بھی قریب کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ زبانوں کا جب دوسری زبانوں میں ترجمہ کیا جاتا ہے، زبانیں منتقل ہوتی ہیں تو اس میں سینس چینج ہوتی ہے، وہ سینس جو اس اصل زبان میں ہوتی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے ہم اردو میں اپنی زبان کی حدود کے قائل ہیں اور پابند ہیں، اور اب ان حدود سے نہیں نکل سکتے، اور اردو میں ایک تفہیم کا ایک اپنا انداز ہے، عربی میں تفہیم کا اپنا انداز۔ لہذا ذالکہ کا معنی یہ کر لیا جائے تو لغت کے اعتبار سے صحیح تو ہے، لیکن اس کا غالب معنی ذالکہ کا وہ ہے، یہ نہیں ہے۔ لہذا جہاں کہیں یہ ذالکہ کا لفظ آیا ہے آپ اس کا ترجمہ یوں کریں گے، یہ ہے وہ ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب۔ تو اصل میں وہ کتاب جس کے تذکرے تھے، وہ کتاب جس کا مقام بہت بلند ہے، جیسے میں نے عرض کیا ذالکہ صرف فاصلے کے اعتبار سے بعد کا اشارہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ اشارہ بعید مقام کی بلندی کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے۔ تو گویا ترجمہ کرتے وقت ہمیں یہ ترجمہ کرنا پڑے گا، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں،
لہٰذا یہاں پہ جب اب ذالک عیسی ابن مریم کہیں گے تو اس کا مطلب ہے یہ ہیں وہ عیسیٰ بن مریم جن کے بارے میں تم شکوک و شبہات کا شکار ہو رہے ہو اور جن کے بارے میں تم نے افراط و تفریط کے عقیدے بنا رکھے ہیں، یہ ہیں وہ عیسیٰ بن مریم۔ لہٰذا لفظی ترجمہ تو وہ ہوگا، لیکن جب ہم اردو میں اس کا مفہوم متبادل ترجمہ کریں گے تو ترجمہ اس کا ہوگا یہ ہیں وہ عیسیٰ بن مریم جن کے بارے میں قول الحق الذی فیہ یمترون، اور یہ حق بات یہی ہے جس کے بارے میں لوگ شک کر رہے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کردار کے بارے میں، آپ کی ذات کے بارے میں، اور آپ کی والدہ محترمہ کے کردار کے بارے میں، آپ کے مقام اور پوزیشن اور حیثیت کے بارے میں۔ مختلف یہودیوں نے اور باتیں کی اور عیسائیوں نے اور طرح کی ہرزہ سرائیاں کی، لہٰذا ان سب میں جو قول حق ہے وہ قرآن نے بیان کر دی، اور اس میں توازن بھی ہے، اعتدال بھی ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ لہٰذا فرما دیا کہ ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے وہ عیسیٰ بن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، اور یہ ہے وہ حق بات جس کے بارے میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ اب یہی وہ آیات تھیں یہاں تک حضرت جعفر طیار نے، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نجاشی کے دربار میں پڑھی تھیں، اور جس میں جو سفارت گئی تھی قریشیوں کی طرف سے جب ہجرت حبشہ کر کے مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے وہاں، اور انہوں نے پناہ لی تھی تو ان کے پیچھے قریش نے سفارت بھیجی تھی۔ سفارت ناکام ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ان کی کمزوری پکڑی جائے، تو چونکہ وہاں کے لوگ عیسائی تھے اور نجاشی بھی عیسائی تھا تو انہوں نے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ لوگ جو ہیں وہ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، لہٰذا ان کو یہ مجرم آپ لوگوں کے بھی ہیں، ہمارے بھی مجرم ہیں، آپ لوگوں کے بھی مجرم ہیں۔ لہٰذا دوبارہ ان کو بلا کے جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیات یہاں تک پڑھی تھی سورہ مریم کی ابتدائی آیات، اور یہ بتا دیا تھا ذالک عیسیٰ بن مریم، یہ ہیں عیسیٰ بن مریم۔ لہٰذا اس مقام پر اور قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے یہ وہی حق بات جس کے بارے میں لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہیں اور شک کر رہے ہیں۔ اس پر پھر نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا تھا زمین سے، اور اس نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا ہے اور جو کچھ حضرت جعفر نے بیان کیا ہے، ایک تنکے کے برابر بھی ان کے مقام میں فرق نہیں ہے جو انہوں نے بیان کیا، یعنی ایگزیکٹلی یہی ہے، اس کے اندر کوئی ذرہ بھر فرق نہیں، اور اس کو اس نے تسلیم کیا۔ اور پھر قرآن سن کے ان کی آنکھیں بہنے لگیں، جو سورۃ المائدہ کے اندر ہم پڑھا ہے 7ویں پارے کی ابتدا میں، وَإِذَا سَمِعُوا، جب انہوں نے مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اور تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اور آپ نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ آنسوؤں سے بہہ پڑیں، اور یہ وہ نجاشی ان کے ساتھی تھے جس کو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی قرآن سننے کے بعد۔ بہرحال یہ تھی وہ حقیقت جو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے بیان کر دی، اور جو شرک کے عقائد یہودیوں نے بنا رکھے تھے، جو شرک کے عقائد عیسائیوں نے بنا رکھے تھے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بہتان اور جھوٹ کی اور باطل کی جو باتیں یہودیوں نے بنا رکھی تھیں، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں نے ان کے مقام مرتبہ میں اضافہ کر رکھا تھا، ان دونوں کے درمیان میں قول حق قرآن نے بیان فرما دیا۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اور پھر اللہ بیٹا کیوں بنائے؟ ما کان للہ، اللہ کے یہ شایان شان نہیں ہے، ان یتخذ من ولد، کہ وہ کوئی بیٹا کوئی اولاد اس کی ہو، یہ اللہ کے شایان شان ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ سبحانہ، وہ پاک۔ اور سبحان کا ترجمہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، یہ ذہن میں واضح کر لیا کریں، جب ہم پاک کہتے ہیں تو شاید یہ بھی انہی الفاظ میں سے ہے جو پورا مفہوم ادا نہیں کرتا۔ پاک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نعوذ باللہ من ذالک کوئی آلودگی لگی ہوئی تھی تو اس سے پاک ہو گیا اور آلودگی الگ ہو گئی اور یہ پاک ہو گیا، ایسا نہیں۔ سبحان وہ ذات ہوتی ہے جو عیوب و نقائص سے پاک ہوتی ہے، ہر قسم کے عیب اور نقص سے۔ عیب اور نقص جب ہم کہتے ہیں تو عیب کا مطلب خرابی ہوتا ہے، نقص کا مطلب کمی ہوتا ہے۔ وہ ذات جو ہر قسم کی خرابی اور ہر قسم کی کمی سے پاک ہو، تو
تو جس کے پاس کمی کوئی نہ ہو اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب ہے جس کے پاس کمی نہیں ہے اس کی احتیاج بھی کوئی نہیں ہے، وہ کوئی محتاج ذات نہیں ہے۔ جب اس کو کوئی احتیاج ہی نہیں ہے تو وہ اولاد کیوں بنائے؟ ساری کائنات تو اس کی غلام ہے، تو اس کو اولاد کیوں بنانی ہے؟ وہ تو سبحان ہے، سبحان اللہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ تو سبحان کے لفظ میں یہ ہے اس کا سلبی معنی، سبحان کا سلبی پہلو کہ اس کے اندر کسی بھی قسم کا عیب اور نقص نہیں ہے، وہ ذات جس کے اندر کسی بھی طرح کا عیب اور نقص اس کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس سبحان کے لفظ میں صرف یہ سلبی پہلو نہیں پایا جاتا، اس کے اندر ایجابی پہلو بھی پایا جاتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں پاک ہے تو اس کا مطلب صرف عیوب و نقائص سے پاک، یہ صرف منفی معنی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر پازیٹیو معنی، ایجابی معنی موجود ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک بھی ہے اور ہر طرح کے کمالات کا مجموعہ بھی ہے، یعنی پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں موجود ہیں، ہر قسم کے عیب سے پاک اور ہر طرح کے کمالات کا مجموعہ، یعنی جو ہر خوبی کا مالک ہے۔ لہٰذا جب وہ ہر قسم کی کمی اور خرابی سے بھی پاک ہے اور ہر طرح کے کمالات اور خوبیوں کا مجموعہ بھی ہے، جو کرنا چاہے سبحان اللہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا، ہر طرح کی قدرت، ہر طرح کی طاقت، ہر طرح کا کمال، ہر طرح کی خوبی اس کے اندر موجود ہے، سبحان اللہ۔ لہٰذا وہ ہے سبحان۔ اور قرآن نے جہاں کہیں سبحان کا لفظ استعمال کیا ہے، دونوں معنی اللہ کی جو شان ہے، شان سبحانیت اس کے اندر موجود ہے۔ تسبیح جب ہم بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف یہ معنی نہیں ہے کہ عیوب و نقائص سے پاک ہے، بلکہ بیک وقت یہ معنی موجود ہوتا ہے کہ عیوب و نقائص سے پاک بھی ہے اور خوبیوں اور کمالات کا مجموعہ بھی ہے۔ تو اس کو پھر اولاد کی کیا ضرورت ہے جو خوبیوں اور کمالات کا مجموعہ بھی ہے؟ کمی، نقص، خرابی اس کی ذات کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں رکھتی۔ لہذا سبحانہ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو پاک ہے، لہذا اس کی کوئی شان نہیں۔ ما کان للہ، اللہ کے لائق شان نہیں ہے ان یتخذ من ولد، کہ وہ کوئی اولاد لے، کوئی اولاد ہو اس کی، یا اس کا کوئی بیٹا ہو۔ اللہ اکبر، سبحانہ وہ تو پاک ہے۔ اذا قضا امرا، اور پھر اس کی قدرتوں کا عالم یہ ہے کہ اذا قضا امرا، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے، فإنما يقول له کن فیکون، تو پس سوائے اس کے نہیں کہ وہ اس کے لیے کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، اور وہ ہو جاتا۔ یہاں پہ اس فقرے کے، یہ فقرہ اگرچہ قرآن میں کئی دفعہ دہرایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے کہ وہ کن کہتا ہے، ہر چیز بن جاتی ہے۔ اور یہ بات پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ لفظ کن کہنا یہ ہمارے ادراک کی آخری حد ہے، اللہ کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہم جو سوچ سکتے ہیں کہ کسی چیز کے بارے میں آسان سے آسان طریقہ، وہ یہی ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں ہو جا اور وہ ہو جائے۔ انسان اس سے زیادہ سمجھ نہیں سکتا کہ اس سے کم بھی کوئی، اس سے کوئی چھوٹی بات بھی ہو سکتی ہے، اس سے آسان بات بھی ہو سکتی ہے کسی چیز کو پیدا کرنے کے لیے۔ ہم آسان ترین اور کم ترین جو درجہ سمجھتے ہیں وہ یہ کہ ہم کہیں ہو جا اور وہ ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کا کوئی بھی فیصلہ جب وہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے ادراک کی آخری حد ہے، وگرنہ اللہ کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ اس سے بھی آسانی سے اور اس سے بھی جلدی کی چیزوں کو پیدا کر لیتا ہے، اور ساری کائنات اس نے پیدا کر لی۔ ہم کہتے ہیں کلمہ کن سے پیدا فرمائی کہ اس نے کہا ہو جا اور وہ ہو گئی۔ لہذا ایک تو مفہوم اللہ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے۔ دوسرا مفہوم یہاں پہ یہ ہے کہ اس کو اولاد بنانے کی، اس کو وہ ساری جو طریقہ ہے، جو طبعی اور فطری طریقہ ہے اولاد اور تناسل کا، وہ اپنانے کی اس کو کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ وہ تو کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ جب ساری کائنات، اگر اس نے اولاد، اس کو کوئی احتیاج، اس کی تو احتیاج ہے ہی نہیں۔ اگر اس نے کچھ بنانا ہو، اس نے کچھ پیدا کرنا ہو، تو وہ تو کن کہتا ہے اور ہو جاتی ہے۔ اس کو وہ فطری اور طبعی طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی، جس میں حضرت مریم علیہ السلام کا کردار ہے، اور جس میں ایک طبعی طریقہ، اس میں تو صرف لفظ کن تھا نا، اور اللہ نے فرمایا اور وہ ہو گیا۔ لہذا
دوسرا مفہوم، دوسرا پہلو یہاں سے عقل و سباق کے اعتبار سے اللہ کی قدرت کاملہ کے اظہار کے ساتھ ساتھ یہ بتانا مقصود ہے کہ اس کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر اس کو ہو بھی تو اس کو اس فطری اور طبعی طریقوں کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو کسی چیز کو جب اس نے پیدا کرنا ہوتا ہے وہ کن کہتا ہے ہو جاتا ہے، ساری کائنات اس کی ہے، لہٰذا وہ اولاد سے اور ہر طرح کے نقائص احتیاج سے پاک ہے۔ اور ایک تیسری بات جو یہاں سے ثابت ہوتی ہے اس سیاق و سباق میں وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کا چونکہ ذکر ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے ہیں وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ماں سے، وبرم بوالدتی، اپنی والدہ کے لیے وہ نیکی کرنے والے۔ تو جو ایک ماں سے پیدا ہوا ہے اور باقی سارا کا سارا طبعی جو قانون ہے اور جو فطری طریقہ ہے وہ سارا کا سارا لاگو ہوا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو حمل بھی ٹھہرا، ان کو درد ذیل بھی ہوا، وہ باقاعدہ ڈیلیوری بھی ہوئی، باقاعدہ وہ سارا کا سارا فطری جو عمل تھا وہ سر انجام پایا جو عام ماں باپ کی اولاد کے تحت انجام پاتا ہے۔ صرف ایک کام جو باپ کا حصہ تھا وہ اللہ نے اپنے لفظ کن سے مکمل فرمایا۔ کیوں؟ اس کا کام یہ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اس نے جب فیصلہ کر لیا کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنا ہے تو تمہیں یہ شک و شبہ پتہ نہیں کہاں سے پڑ گیا، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اور مختلف لوگوں کو یہ شک و شبہ کیسے پڑ گیا کہ کسی نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، کسی نے یوسف نجار کا بیٹا قرار دے دیا، کسی نے کوئی بکواس کی، کسی نے کوئی بکواس کی۔ یہ ساری ہرزہ سرائیاں تمہیں سوجی کیسے جبکہ اللہ وہ کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے، اور اس نے کن نہیں کہا۔ تو گویا تیسرا مفہوم ہم یہاں سے یہ سمجھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اعجازی شان کے ساتھ پیدائش ہوئی ہے اور جو معجزانہ پیدائش ہوئی ہے اس میں جو باپ کا حصہ تھا وہ اللہ کے کلمہ کن نے ادا کیا، اور باقی سارا کا سارا فطری طرز عمل جو تھا، فطری عمل جو تھا وہ اسی طرح سر انجام پایا۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کے لائق شان نہیں ہے کہ وہ اس کے لائق ہی نہیں کہ وہ اولاد رکھے، سبحانہ، اس لیے کہ وہ تو ہر طرح کے عیوب و نقائص سے پاک ہے اور ہر طرح کے خوبیوں اور کمالات کا مجموعہ ہے۔ اذا قضى امرا، جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کسی کام کا، فانما، پس سوائے اس کے نہیں، یقول له کن، وہ اس کے لیے کہتا ہے ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے، بس ایسا ہی ہوا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروایا جا رہا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اعلان بھی یہی، حضرت مریم کا اعلان بھی یہی، حضرت زکریہ کا اعلان بھی یہی، حضرت یحییٰ کا اعلان بھی یہی ہے، اور بعد میں جن انبیاء کا ذکر ہے ان کا بھی اعلان یہی ہے کہ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، میرا اللہ وہ میرا بھی رب ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے، سبحان اللہ۔ فَاعْبُدُوهُ، بس اسی کی بندگی کرو، کسی اشکال میں نہ پڑو، کسی مخمصے میں نہ پڑو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا رستہ۔ اب اندازہ کیجئے کیسے مسلمان ہیں ہم، کیسے مسلمان ہیں، کیسا مسلمانوں کا معاشرہ ہے کہ جن کو دلیلیں دینی پڑتی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ اللہ اکبر، یعنی کتنی تقریریں کرنی پڑتی ہیں اور کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیسے مسلمان؟ حالانکہ اس سے سیدھا اور سادہ کوئی راستہ ہو سکتا۔ ان اللہ ربی و ربکم، نبیوں نے بھی کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جتنے لوگوں نے، جتنے انبیاء آئے سب کا یہی ایک نقطہ توحید، یہ مشترکہ نقطہ دعوت تھا
ان اللہ ربی و ربکم، میرا اللہ، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، اسی کی بندگی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، ان کے درمیان میں پھر بھی گروہوں نے اختلاف کیا۔ فاختلف الاحزاب، گروہوں نے، احزاب حزب کی جمع ہے، احزاب نے، گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، من بینہم، انہی کے درمیان میں سے آپس میں اختلاف کیا۔ اب یہ کون گروہ ہے؟ یہ بنی اسرائیل کے گروہ۔ ایک تو اختلاف وہ ہے جس کا تذکرہ ابھی بار بار ہو رہا ہے، یہودیوں کا اور عیسائیوں کا اختلاف۔ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک زنا کی مرتکب ہوئی تھیں، اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور جو اتہام لگاتے ہیں وہ یوسف نجار کے ساتھ لگاتے ہیں، باقاعدہ حضرت مریم علیہ السلام کے کردار کے اوپر انہوں نے شک کیا، لہذا ایک تو شک ان کا، ایک تو اختلاف ان کا، اور یہ بہتان جو تھا یہ ایک اختلاف یہ ہے، اور دوسری طرف عیسائی ہیں جو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، لہذا فاختلف الاحزاب من بینہم، جو گروہوں نے اختلاف کیا، ایک اختلاف تو یہودیوں اور عیسائیوں کا اختلاف ہے، پھر عیسائی فرقوں کا آپس میں اختلاف بھی ہے، عیسائیوں نے آپس میں بھی اختلاف کیا ہے، سب ایک ہی بات کے قائل نہیں ہیں۔ مثلا جو ابتدائی عیسائیوں کا فرقہ ہے جس کو آپ آرتھوڈوکس کہیں، جو آرتھوڈوکس ان کا فرقہ ہے، وہ تو یہ کہتے ہی نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وہ تو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے اندر نازل ہوئی ہے، اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود نزول فرمایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں، یہ خود انہوں نے، قرآن نے بھی اس کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم پڑھ آئے ہیں سورہ مائدہ کے اندر، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جنہوں نے کہا اللہ ہی عیسیٰ بن مریم ہے، تو ایک فرقہ ان کا یہ کہتا ہے، دوسرا فرقہ ان کا یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اللہ کا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور سیدھا سیدھا ابن اللہ قرار دیتے ہیں، اور ابن اللہ بھی کیسے قرار دیتے ہیں، وہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ حضرت مریم اور اللہ تعالیٰ کا تعلق ثابت کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس طرح ابن اللہ قرار دیتے ہیں۔ یہ ایک اختلاف یہ ہے، اور یہ ایک ظلم اور ایک زیادتی ہے۔ اور ایک تیسرا فرقہ ان کا یہ ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین میں سے تیسرا ہے، یعنی تین خداؤں کے قائل ہیں، تثلیث، ٹرینٹی کے قائل، اور یہ جو تثلیث کا عقیدہ ہے یہ اگرچہ ان کا عقیدہ ابتدا میں نہیں تھا، یہ بعد میں ہوا، یہ جب پولس آیا جس کو آپ کہتے ہیں سینٹ پال نے تیسری صدی عیسوی میں جس جدید عیسائیت کی بنیاد رکھی ہے، اس نے اس میں ٹرینٹی کو داخل کیا ہے۔ بہرحال جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے انہوں نے بھی کفر کیا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تین میں سے تیسرا۔ جب یہ ٹرینٹی کی بات کریں تو اس کے اندر بھی جو لوگ تثلیث کے قائل ہیں وہ بھی آپس میں اختلاف رکھتے ہیں، ان کا بھی ایک نقطہ نظر نہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ تثلیث ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ تین خدا ہے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، وہ ہیں حضرت عیسیٰ بن مریم، اللہ تعالیٰ کی ذات، اور تیسرے ہیں روح القدس، اور اس سے مراد جبریل علیہ السلام، لہذا وہ ان تینوں کو ٹرینٹی قرار دیتے۔ اور کسی نے یہ بھی کہا کہ اقانیم ثلاثہ جو جن کو کہا جاتا ہے، اقانیم ثلاثہ کے بارے میں بھی ان کا اختلاف ہے کہ کون کون ہے، کسی نے ان میں حضرت مریم کو رکھا ہے، کسی نے اس میں حضرت جبریل کو رکھا ہے، اور کسی ایک تیسرا فرقہ یہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ روح القدس ایک سپرٹ ہے، ایک سیکرڈ سپرٹ ہے، ایک روح ہے، اور وہ اس سے مراد فرشتہ بھی نہیں ہے، اور وہ اس سے کوئی اور یہ نہیں ہے۔ آپ ٹرینٹی کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں تو ان تینوں فرقوں کے جو آپس کے خیالات ہیں وہ آپس میں نہیں ملتے، اور یہ ایک ایسا
خیالات کا گورکھ دھندا ہے جو کسی بھی انسان کو، کسی بھی جو صاحب بصیرت انسان ہے اس کو کسی کے نتیجے پر نہیں پہنچنے دیتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاختلف العذاب من بینہم، یہ وہ اختلاف ہے جو ان کے درمیان میں ہوا، ان کے جو گروہ تھے انہوں نے اختلاف کیا۔ فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، اللہ اکبر، پس تباہی ہے، بربادی ہے، ویل ہے، جہنم کی ایک وادی ہے۔ ویل کا مطلب تباہی بھی ہے، ویل کا مطلب جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے۔ للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من مشہد یوم عظیم، جو بڑے دن کی حاضری ہے۔ مشہد کا مطلب حاضری، جو بڑے دن کی حاضری ہے، اس دن ان کے لیے، کافروں کے لیے بہت بڑی تباہی اور یا جہنم کی وادی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن لوگوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس بیان شدہ مقام کے علاوہ کسی بھی طرح کی افراط و تفریط سے کام لیا ہے وہ سارے کافر ہیں۔ فویل للذین کفروا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بیان کر کے اللہ کریم نے فرما دیا جنہوں نے بھی اختلاف کیا، جو افراط میں گئے، جو تفریط میں گئے، جو اوپر کو گئے، جو نیچوں کو گئے، سارے کے سارے کافر ہیں، اور سب کے لیے ویل ہے، جہنم کی وادی ہے۔ للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، اس دن جب حاضری ہوگی بڑے دن کی حاضری میں، تو اس دن یہ ان سب کے لیے بہت بڑی بربادی اور تباہی ہے۔ اسمع بہم وابصر، اللہ اکبر، کیا ہی خوب سننے والے ہیں، وابصر، اور کتنے ہی خوب دیکھنے والے ہیں۔ یہ جو اسمع بہم وابصر، یہ فقرے ہیں، یہ جملے ہیں تعجب کے، کہ اس دن ان کو کتنا سنائی دیتا ہے، یعنی کتنا سنائی دے گا، اور کتنے ہی یہ سجھائی بھی دے گا، ان کو ہر چیز سمجھ بھی آئے گی، دیکھیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی، سنیں گے بھی۔ یوم یاتوننا، جس دن یہ ہمارے پاس آئیں گے، آج نہیں سنتے، اس دن سنیں گے۔ اس دن سننے کا فائدہ کیا؟ اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں فرمایا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اس دن یہ مجرم کہیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، ہم نے سمجھ بھی لیا، ہم نے سن بھی لیا، ہم نے دیکھ بھی لیا۔ اللہ اکبر، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، ہمیں واپس بھیج دے، ہم جا کے نیک کام کریں گے۔ اللہ انا موقنون، اب ہمیں یقین آ گیا۔ تو یہ وہی کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں یوں بیان فرمائی اسمع بہم وابصر یوم یاتوننا، جس دن یہ ہمارے پاس آئیں گے اس دن بہت سن رہے ہوں گے اور بہت دیکھ رہے ہوں گے، یعنی کیا ہی اچھے سننے والے ہوں گے اور کیا ہی خوب دیکھنے والے ہوں گے۔ لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن یہ ظالم آج کے دن جو ہیں، یعنی یہاں اس دنیا میں انتہائی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہیں، آج نہیں دیکھتے، آج نہیں سنتے۔ اور سورہ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ بھی کہیں گے لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر دنیا میں ہم سمجھ لیتے، سن لیتے، جو لوگ باتیں کر رہے تھے، بتا رہے تھے، اگر ہم ان کی باتیں سن لیتے اور سمجھ لیتے، کوئی عقل کر لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ اس دن حسرت کریں گے، لیکن اس دن فائدہ کوئی نہیں ہے۔ فرمایا اسمع بہم وابصر یوم یاتوننا، جس دن ہمارے پاس آئیں گے کیا ہی خوب سننے والے اور کیا ہی خوب دیکھنے والے ہوں گے۔ لیکن الظالمون، لیکن جو ظالم ہیں، الیوم، آج، فی ضلال مبین، وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو ڈرا دیجئے، انذار کر دیجئے، وارننگ دے دیجئے، تنبیہ فرما دیجئے۔ یوم الحسرت، وہ جو حسرت و افسوس کا دن ہے، اللہ اکبر، اس دن کے بارے میں آج ہی ڈرا دیجئے۔ اندازہ کیجئے حسرت اور افسوس اس دن ہوگا، ڈرایا اب جا رہا ہے۔ اس دن دیکھا جانا، اس دن سن لیا جانا، اس دن جتنا مرضی انسان اچھا سنے، جتنا مرضی وہاں دیکھے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ آج فائدہ ہے سننے کا۔ لہٰذا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ڈرا دیجئے کہ جس طرز عمل پر تم زندگی گزار رہے ہو، اس کا نتیجہ بہت برا نکلنے والا۔ انذار یہی ہوتا ہے، ڈراوا یہی ہوتا ہے، تنبیہ یہی ہوتی ہے، وارننگ یہی ہوتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر اور نذیر بنا کے تشریف لائے ہیں، بشیر اور نذیر بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ آپ کی
عمومی زندگی آپ کی جو پوری حیات طیبہ ہے اس میں جو غالب پہلو ہے وہ تبشیر کا ہے، وہ بشارت کا ہے، بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا۔ لیکن جو ابتدا ہوتی ہے کسی کو راہ راست پر لانے کے لیے، جب کوئی غلط طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہو، کفر پر چل رہا ہو، نفاق پر چل رہا ہو، بد کرداری میں مبتلا ہو، اس کو واپس لانے کے لیے تبشیر فائدہ نہیں دیتی، اس وقت انذار فائدہ دیتا۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ یہ جو 8 آیات آئی ہیں ابتدا میں، یہ جو یعنی پہلا مشن، جو عملی مشن کا آغاز ہے، وہاں پہ قم فانذر ہے، ڈراؤ۔ لہذا آج بھی اگر کسی نے دین کے کام کا آغاز کرنا ہے تو اس کو پہلے تنبیہ کرنی پڑے گی، آغاز اس سے کرنا پڑے گا کہ دیکھیں ایک دن آنے والا ہے جس دن، وہ دن جب آ جائے گا تو یہ زندگی تمہارے لیے حسرت اور افسوس بن جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حسرت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کھول دینا، کسی چیز کو چھیل دینا، کسی چیز کی کھال اتار دینا۔ اللہ اکبر۔ یہ لفظی معنی حسر یحسر کا یہ ہوتا ہے۔ تو جب کسی چیز کی حقیقت منکشف ہو جاتی ہے، جب کسی چیز کی حقیقت کھل جاتی ہے، اللہ اکبر، تو انسان جس غم اور شرمندگی میں مبتلا ہوتا ہے اس کو حسرت کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر اس کا ازالہ ممکن ہو تو وہ حسرت نہیں ہوتی۔ حسرت وہی ہوتی ہے جب کھال اتر چکی ہوتی ہے، جب حقیقت کھل چکی ہوتی ہے، جب ساری چیزیں واضح ہو چکی ہوتی ہیں۔ جب وہ واضح ہو جائیں تو اس وقت واپس لوٹنا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے اس میں غم بھی ہوتا ہے، اس میں شرمندگی بھی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور علامہ راغب اصفہانی نے حسرت کا معنی یہی کیا کہ حسرت کا معنی یہ ہے کہ غم اور شرمندگی، اور خاص طور پر اس وقت جب حقیقت کھل چکی ہو، جب انکشاف حقیقت ہو چکا ہو، اس وقت جب انسان کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کا نام حسرت ہے۔ اللہ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، وہ دن ایسا ہے کہ اس دن حسرت کریں گے۔ اچھا، حسرت اس کو دن کو بحیثیت مجموعی حسرت کا، حسرت تو گویا جو گزرا ہوا وقت ہے اس کے اوپر پچھتاوا، غم، افسوس، شرمندگی، یہ ساری چیزیں صرف کافروں کو ہوں گی۔ اگر صرف کافروں کی ہوگی تو اس کو یوم الحسرہ تو نہیں کہا جا سکتا، یعنی یوم الحسرہ تو پھر صرف کافروں کے لیے ہوگا نا، وہ مسلمانوں کے لیے تو نہیں ہوگا، اہل ایمان کے لیے تو نہیں ہوگا۔ تو جب یہ فرمایا جا رہا ہے وَأَنذِرْهُمْ، تو اس خاص تناظر میں، خاص اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں اس سے مراد یہی ہوگا کہ چونکہ پیچھے کافروں کا ذکر ہے لہذا اس کا تعلق، حسرت کا تعلق کافروں کے ساتھ ہوگا۔ لیکن جس دن کو بحیثیت مجموعی یوم الحسرہ کہا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حسرت کی کیفیت صرف کافروں میں نہیں ہوگی، اہل ایمان میں بھی ہوگی، لیکن اس کی نوعیت میں فرق ہوگا۔ کافر حسرت کریں گے کہ لو کننا نسمع ونعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم سن لیتے اور ہم اس وقت عقل کر لیتے تو آج ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ مومن جو ہیں، اہل ایمان، وہ بھی حسرت کریں گے۔ وہ حسرت یہ کریں گے کہ جب وہ دیکھیں گے کہ اللہ نے ان کی دنیا میں کی ہوئی نیکیوں کا بدلہ کیا دیا ہے، اللہ اکبر، تو وہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم نیکیاں زیادہ کر لیتے، ہم نے جو وقت ضائع کیا وہ بھی نہ کرتے۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا
كبيرا